دوستوں، یہ کہانی ایک غریب بچی کی ہے جس کی عمر 7 سال تھی اور اس کے غریب ماں باپ نے اس کا روزہ بھی اس لیے رکھوا دیا تھا کہ ان کے گھر پر کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، اور وہ اتنے غریب تھے کہ ان کی بچی کا روزہ افطار کرنا بڑا مشکل تھا۔ یہ کہانی بڑی درد بھری اور ایموشنل کرنے والی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور جانیں گے کیا اس چھوٹی سی بچی کی افطاری ہو پائی یا نہیں۔ اس کہانی میں بابا آج میرا بھی روزہ ہے اور آج آپ افطاری میں وہی لے کر آئیں گے جو میں کہوں گی۔ غفور، جو کہ لاہور میں موجود اس بڑے عالیشان بنگلے میں مالی تھا، اپنی ننھی 7 سال کی بیٹی کی آواز پر کمرے سے نکلتے نکلتے رکا تھا اور پھر بے چینی سے پیچھے مڑ کر پہلے بیٹی کو اور پھر اپنی بیوی کو دیکھا، جو لوہے کی ایک بڑی اور بے تحاشا بھاری دھوبیوں والی استری لیے اپنے مالک مالکن اور ان کی 10 سالہ بیٹی کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ مجھے افطاری میں بریانی کھانی ہے اور رائتہ اور سلاد بھی ہونا چاہیے اور سموسے بھی، پکوڑے بھی اور کھیر بھی۔ بس اس ننھی پری نے انگلیوں کے پوروں پر ایک ایک کھانے کی چیز باپ کو گنوائی تھی، جو اس کے لیے چند چیزیں تھیں، مگر اس کے غریب باپ کے پاس اپنی بیٹی کی یہ معصوم خواہشات پوری کرنے کے لیے جیب میں ایک سکہ تک نہیں تھا۔ بے بسی سے وہ اپنی ننھی پری کو چہرہ دیکھ رہا تھا، جو کہ باپ کے منہ سے جواب سننے کے لیے بے تاب کھڑی تھی۔ انشاءاللہ میری جان، مغرب کی نماز کا تو وقت ہونے دو، پہلے ظہر کی نماز تو پڑھ لو، افطاری میں ابھی بہت وقت ہے، غفور نے بمشکل ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، جس پر ننھی عائشہ مارے خوشی کے اچھلتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ شائستہ، کیا پاگل پن ہے؟ یہ تم نے اسے کیوں روزہ رکھوایا ہے جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میرے پاس ایک وقت کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں؟ کہاں سے لاؤں میں اس کے لیے افطاری؟ اگر نہیں لاؤں گا تو اس معصوم کا دل ٹوٹ جائے گا، ناراض ہو جائے گی وہ۔ غفور نے بے بسی بھرے انداز میں اپنی بیوی شائستہ سے کہا تھا، جو اب استری میز پر رکھ کر اس کی طرف مڑی تھی۔ ہاں تو کیا فرق پڑتا ہے اس کا روزہ رکھنے یا نہ رکھنے سے؟ سارا دن اس معصوم کا روزہ ہی تو ہوتا ہے۔ صاحب کے گھر سے سڑے ہوئے پھل لے کر کھا لیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پورا دن جب جب مجھ سے کھانا مانگتی ہے تب میں اسے کسی نہ کسی بہانے سے ٹالتی رہتی ہوں، یہاں تک کہ وہ سارا دن بھوکا گزار دیتی ہے یا پھر 10 روپے کا بسکٹ لے کر دے دیتی ہوں۔ اس سے بہتر مجھے یہی لگا کہ روزہ رکھ لے، کم سے کم مجھ سے کھانا تو نہیں مانگے گی بار بار، اور نہ اس کے بار بار کھانا مانگنے سے مجھے اذیت ہوگی۔ شائستہ غصے اور تکلیف کی شدت سے رو پڑی تھی۔ میں مانتا ہوں شائستہ، مگر میں کیا کروں؟ یہاں ان مالکوں کی غلامی سے جائیں گے بھی کہاں؟ کام کرتے ہیں تبھی سر چھپانے کو چھت اور ایک وقت کی روٹی ملتی ہے، ورنہ باہر کرائے کے گھروں میں جاؤ گی تو ایک وقت کی روٹی کے لیے پیسے کماؤ گی یا پھر گھر کے کرایہ یا بل کے لیے؟ غفور نے اذیت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اچھا بس اب رونا بند کر دو، چھوڑو اس پوری دنیا کو، ہمارے لیے صرف اور صرف ہمارا رب ہی کافی ہے، جو ان لوگوں کو اتنا مال و دولت دے سکتا ہے۔ وہ پروردگار ہمیں بھی 2 وقت کی روٹی دے سکتا ہے، غفور نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ غفور، آپ کی یہی بات میرے دل کو سکون پہنچا دیتی ہے، شائستہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، اب شام کو مالکن سے کچھ پیسے مانگ لوں گا، انہوں نے دے دیے تو اپنی گڑیا کے لیے افطاری میں اس کی من پسند چیزیں لے آؤں گا۔ شائستہ کو جواب دیتے ہوئے غفور وہاں سے چلا گیا تھا۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد غفور سیدھا اپنی مالکن مشل بیگم کے پاس آیا تھا، جو لانج میں موجود بڑی سی LED پر کوئی ٹاپ شو دیکھ رہی تھی۔ غفور، کام ہو گیا سارا؟ باغ کی حالت چند دن پہلے میں نے دیکھی تھی، بہت بری تھی، مگر میں آج دیکھ کر آئی ہوں کچھ بہتری آئی ہے۔ کام چوری کی بجائے محنت کیا کرو، نہیں تو مالی بہت ہیں، میں کسی اور کو رکھ لوں گی۔ غفور کو دیکھتے ہی وہ شروع ہو چکی تھی۔ نہیں نہیں بی بی جی، میں بہت محنت کر رہا ہوں، خدا را ایسا مت کیجیے گا۔ غفور تو وہاں سے نکل آنے کا سن کر ہی کانپ اٹھا تھا۔
इस घर की चार दीवारी से निकलकर वो जाता भी कहाँ। आप जाओ, मुंह उठाकर खड़े क्यों हो? उसके वैसे सर झुकाए खड़े रहने पर शानदार ब्रांड कपड़े पहने हुए उसकी मालकिन गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए बोली थी, बेगम साहिबा, वो आज मेरी बेटी आयशा का रोज़ा है। आपको तो पता है मैं और शाइस्ता तो आपकी तरफ से मिलने वाली इफ्तारी से रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं, मगर वो बच्ची है। पहले रोज़े की खुशी में उसने मुझसे कुछ फरमाइश की है, क्योंकि उसे इफ्तारी में उसकी मनपसंद खाने की चीज़ें चाहिए। मगर बेगम साहिबा, मेरे पास जेब में रुपया तक नहीं है। आप मेहरबानी करके मुझे आज कुछ पैसे दे दें तो मैं अपनी बेटी के लिए। वो मज़ीद कुछ बोलना चाहता था, मगर बेगम साहिबा ने कड़कते हुए लहजे में बोला, उसकी बात को दरमियान में काट दिया। एक काम क्यों नहीं करते? तुम यहाँ आकर हमारे बंगले में रह लो और हम तुम्हारे जगह सारे काम भी कर दिया करेंगे, और एक कमरा तुम्हें रहने के लिए दिया है, वहाँ हम ही रह लेंगे। अब की बार उनका लहजा बदतमीज़ी का असर लिए हुए था। जब देखो इस काम के लिए पैसे चाहिए, उस काम के लिए पैसे चाहिए। अगर बेटी की इफ्तारी के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो उसे रोज़ा रखवाया ही क्यों था? अभी उसे पानी पिलवा कर रोज़ा खुलवा दो, मगर बेटी का रोज़ा रखवा कर हम पर एहसान मत करो। उस दिन पैसे दिए थे तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए, मज़ीद तवक्को मत रखो और जाओ यहाँ से। बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ इशारा करते हुए बेगम साहिबा ने गुस्से से कहा था, जिस पर गफूर आंखों में नमी लिए वहां से चला गया था, जबकि मशल बेगम गुस्से से सर झिड़कती वापस सोफे पर बैठकर प्रोग्राम की जानिब मुतवज्जो हो गई थी। गफूर वहां से आने के बाद बेहद उदास हुआ था, लेकिन उसने अपनी बेटी को प्यार से समझाने की कोशिश की थी। बाबा, आज आप मेरे लिए इफ्तारी में वो सब कुछ लेकर नहीं आएंगे जो मैंने आपसे कहा था? आयशा ने उदासी से पूछा था। नहीं मेरा बच्चा, हम सादगी से इफ्तारी करेंगे, जैसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही उसकी आंखें खुशी और तजस्सुस से चमक उठी थीं। बाबा, क्या सच में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सादगी से इफ्तारी करते थे? और वो क्या क्या खाते थे इफ्तारी में? अब इस नन्ही परी को ये जानने का बेहद तजस्सुस हुआ था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इफ्तारी कैसे करते थे। बेटी करीब बैठी शाइस्ता उसकी खुशी से चमकते चेहरे को देखते हुए मुस्कुराई थी। जी मेरा बच्चा, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिल्कुल सादगी के साथ सहरी और इफ्तारी करते थे। खाने में उनकी पसंदीदा चीज़ें खजूर थी, और इसके अलावा उनको जो मिल जाता था अल्लाह का लाखों शुक्र अदा करते हुए बाखुशी खा लेते थे। बल्कि कई बार तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिना सहरी के रोज़ा रखते, इफ्तारी में सिर्फ खजूरें खा लेते, कई बार भूखे रह लेते, लेकिन कभी नाशुक्री ना करते, हमा वक्त अल्लाह के शुक्रगुजार रहते। बाप की बातें सुनते हुए नन्ही आयशा मुस्कुरा रही थी। ठीक है बाबा, मैं भी आज सादगी के साथ रोज़ा खोलूँगी और अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी। गफूर उसकी बात सुनते हुए गहरी सांस लिए था और झुककर अपनी लाडली बेटी का माथा चूमा था। बहुत अच्छी बात है बाबा की जान, उसने जवाब दिया था। शाइस्ता भी मुस्कुराकर असबाब में सिर हिलाते हुए उठ खड़ी हुई थी, क्योंकि अब उसे इफ्तारी तैयार करने में मशल बेगम की मदद करनी थी। बेगम साहिबा, बहुत गर्मी है आज, लाइए मुझे दें, आज खाना मैं बना देती हूँ। शाइस्ता ने मशल बेगम से कहा था, जो उस वक्त शदीद गर्मी में किचन में चूल्हे के सामने खड़े बिरयानी बना रही थी। नहीं, मैं खुद कर लूँगी, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। दरअसल तुमसे पहले जो मेरी काम वाली थी, मैं खाना भी उससे बनवा लेती थी, मगर फिर कुछ वक्त के बाद उसने किचन से चोरी करना शुरू कर दिया था। कभी सालन चुरा कर डिब्बे में भरकर ले जाती, तो फिर कभी फ्रीज से गोश्त वगैरह चुरा लेती थी, और कभी मसालों के डिब्बे से मसाले चुरा कर ले जाती। बस मैंने फिर उसे काम से निकलवा दिया था, और उस दिन के बाद मैं किसी पर भरोसा नहीं करती, खाना खुद ही बना लेती हूँ। शाइस्ता उसकी बात का मफहूम अच्छे से समझ गई थी, तभी उनको उनके हाल पर छोड़ती वहाँ से निकल आई थी।
بریانی بناتے بناتے اچانک اس کا موبائل بجا تھا اور وہ جو بریانی کو دم پر رکھنے والی تھی اسے ویسا کی ویسا چھوڑ کر موبائل پر بات کرتے ہوئے باہر گارڈن سے لے کر دروازے سے گزر کر کچن سے نکل کر باہر چلی گئی تھی، یہاں سے وہاں ٹہل کر اپنے بھائی سے بات کرتی ہوئی۔ مشل بیگم اس بات سے انجان تھی کہ کچن میں چولہے پر پڑی بریانی کی دیگچی میں چھت سے چھپکلی گر چکی ہے۔ بھائی سے بات کرنے کے بعد وہ واپس سے کچن میں آئی تھی، موبائل پر نظر ٹکائے بہن کا نمبر ملاتے ہوئے دیگچی میں چمچہ ہلا کر اسے مکس کر رہی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ چھپکلی کا زہر پورے کھانے میں ملا چکی ہے۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ مشل بیگم اور ان کے شوہر شیان صاحب اور بیٹی نینا سب افطاری کرنے میں مشغول تھے، جبکہ غفور، شائستہ اور ننھی عائشہ کچن میں بیٹھے ان کا کھانا ختم کر دینے کے منتظر میں تھے کہ کیونکہ ان کا کھانا ختم ہوتا تبھی تو وہ سب ان کا بچہ کھانا کھاتے۔ مشل ان کو اندر سے بلوا کر کھانا نکال کر دے دو، آج اس معصوم بچی کا بھی روزہ ہے، شیان نے کہا تھا۔ شیان، آپ کو کتنی بار کہا ہے میرے معاملات میں دخل اندازی مت کریں، مجھے اچھے سے پتا ہے کہ ان نوکروں کو کیسے ان کی حد میں رکھنا ہے، اگر آج ان کے ساتھ اچھائی کروں گی تو کل کو سر پر بیٹھ کر ناچیں گے، مجھے اچھے سے پتا ہے، آپ خاموشی کے ساتھ اپنا کھانا کھائیں، مشل نے تلخ لہجے میں کہا تھا، جس پر شیان صاحب نے افسوس سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ آج تو مما کی جان کا ساری بریانی کھانے کا ارادہ ہے، مشل بیگم نے اپنی بیٹی نینا کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس کی بریانی سے بھری پلیٹ اب تقریباً خالی ہونے کو تھی۔ شائستہ، اندر سے اور بریانی لے کر آؤ میری جان کے لیے۔ مشل بیگم کی آواز پر شائستہ نے جیسے ہی دیگچی کا ڈھکن کھول کر اسے چمچ سے ہلایا، اس کی آنکھیں یہ دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ دیگچی کے اندر چھپکلی مری پڑی تھی۔ وہ اس کا ڈھکن زمین پر پھینکتے ہوئے بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ مما، مما! باہر نینا اپنے گلے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے اماں کو پکار رہی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگے تھے۔ نینا، نینا! میری بچی، کیا ہوا؟ مشل اور شیان کی چیخوں نے سب کو ڈرا دیا تھا۔ تمام نوکر اندر جمع ہو گئے تھے۔ بیگم صاحبہ، بیگم صاحبہ، بریانی کی دیگچی میں چھپکلی مری ہوئی پڑی ہے، شائستہ نے آواز دی۔ ان سب کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ شیان نے وقت ضائع کیے بغیر اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا تھا اور مشل سمیت وہ سب اسپتال کی جانب بھاگے تھے، جہاں نینا کا معدہ واش کیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کی حالت ابھی بھی خطرے میں تھی۔ روتے روتے 2 بار مشل بے ہوش ہو چکی تھی، جسے شائستہ سینے سے لگائے سنبھال رہی تھی۔ نینا کے کمرے کے باہر ننھی عائشہ بیٹھی اس کی صحت کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، جبکہ غفور شیان کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے میں مصروف تھا۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کیسی ہے؟ اب مشل نے وہاں سے گزرتے ہوئے ڈاکٹر کا راستہ روکتے ہوئے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ سچ پوچھے تو جب آپ لوگ اس بچی کو یہاں لے کر آئے تھے تو اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کا بچنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن معجزاتی طور پر وہ خطرے سے باہر ہے۔ بہت مبارک ہو آپ کو۔ ہلکے پھلکے لہجے میں ان کو خوشخبری سنانے کے بعد ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ مشل سسک سسک کر روتے ہوئے سجدے میں گر پڑی تھی۔ آج کیسی تم اپنی بیٹی کی تکلیف کو محسوس کر رہی ہو؟ مشل، دیکھا نا اولاد کی تکلیف کیسے انسان کو بے بس بنا دیتی ہے، مگر تمہیں کیا؟ تمہیں تو صرف اپنی بیٹی کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس بچی کو دیکھو جو کمرے کے باہر بیٹھی خشک لبوں کے ساتھ بنا افطاری کیے تمہاری بیٹی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے۔ یہ وہی بچی ہے جس کے باپ نے آج اس کی افطاری کے لیے تم سے پیسے مانگے تھے۔ یہ وہی بچی ہے جو تمہاری افطاری کا انتظار کر رہی تھی تاکہ تمہارا پیٹ بھرنے کے بعد وہ معصوم اپنی بھوک مٹا سکے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تمہیں خدا کا خوف بالکل بھی نہیں آتا۔ ان پر ایسا ظلم کرتے ہوئے جیسی تکلیف آج تمہیں ہوئی ہے نا، ایسی ہی تکلیف آج غفور اور شائستہ بھابھی کو اپنی بیٹی کو بھوکا بیٹھے دیکھ کر ہوئی ہوگی۔ جب تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو گی تبھی اللہ بھی تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاؤ گی تو خود بھی تکلیف
सहने के लिए तैयार रहना। मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ने इस बच्ची की दुआ सुन ली है, जो रात के इस पहर भी बिना रोज़ा खोले भूखी प्यासी बैठी अपने रब से तुम्हारी बेटी के लिए दुआएं मांग रही है। मशल ज़मीन पर सकते की हालत में बैठी रही। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था, जबकि सब बहती आंखों के साथ दीवार के साथ टेक लगाया गफूर और शाइस्ता भी सुन चुके थे। 15 मिनट सकते के अंदाज में बैठने के बाद मशल वहाँ से उठी थी और बेजान होते हुए कदमों को घसीटते हुए नन्ही आयशा के पास आई थी, जो उस कमरे के बाहर दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए बैठी थी। आंटी, नैना ठीक हो जाएगी। अपने पास आती मशल को उसने तसल्ली दी थी। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत जालिम हूँ, मेरे किए हुए हर जुल्म के लिए माफ़ कर दो। आयशा को अचानक सीने से लगाते हुए मशल एक बार फिर रो पड़ी थी। नहीं बेगम साहिबा जी, आप क्या कर रही हैं? आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, शाइस्ता ने आगे बढ़कर दोनों कंधों से थामते हुए कहा था। इतनी देर में शय्यान भी वहाँ पहुँच गया था। ये देखो आयशा बेटा, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। शय्यान ने हाथ में पकड़े शॉपर खोलते हुए कहा। आयशा ने जब उसको देखा तो उसकी आंखें चमक उठी थीं। क्या है अंकल इसमें? उसने शॉपर की जानिब इशारा करते हुए पूछा था। इसमें इफ्तारी है, ढेर सारी। ये देखो, बिरयानी, शरबत, खीर, पकोड़े, समोसे, सब कुछ है। अपने सामने पड़ी इतनी ज़्यादा चीज़ों को देखकर उसकी भूख चमक उठी थी। ये सब मेरे लिए है, उसने मशल की जानिब देखते हुए हैरत से पूछा था। हाँ मेरा बेटा, ये सब आपके लिए है। अब आपके खाने से कोई मना नहीं करेगा। आपको इनमें से जो खाना है आप खा सकती हो। मशल ने उसकी आंखों में डर और हैरत के आसार को बंद करके उसे गले लगाते हुए कहा था। अम्मी बाबा, आपने भी तो इफ्तारी नहीं की, आप दोनों भी आ जाएं, हम सब मिलकर खाएंगे। आयशा ने शय्यान, मशल समेत बाप से भी कहा था, जिस पर उसकी खातिर मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसके साथ बैठकर सब लोग खाना खाने लगे थे। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गरीब होते हैं और अच्छी इफ्तारी नहीं बना सकते, और ख़ुददार होते हैं और लोगों से मांग भी नहीं सकते। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो ज़रूर उनकी मदद किया करें और किसी बात का घमंड ना किया करें। अल्लाह आप सबको खुश रखे और रमज़ान की बरकतों से माला माल करे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।